قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی چیز سے آزماتا ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں بے حد پسند ہو۔ لائف میں جو اسٹرگل ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، خاص کر شادی شدہ زندگی میں۔ آخرکار اتنا مشکل کیوں ہے یہ سب، کیسے آسان ہوگا، اسی بارے میں بات کرتے ہیں آج اس بلاگ میں۔ السلام علیکم فرینڈس، میرا نام ہے شبینہ۔ میں نے اپنی لائف سے جو سیکھا ہے اس کی ہیلپ سے لائف کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور یہ ہوپ کرتی ہوں کہ آپ کو زندگی میں اتنی مشکل ہے اگر اسے حل کرنے کا اس سے شاید کوئی طریقہ مل جائے۔ تو میں بات کرتی ہوں اپنے بارے میں کہ میری جب شادی ہوئی تب بہت خوش تھی، ایسے کہ جیسے میری ہی لائف سب سے بیسٹ ہے، کسی کی نہیں ہے، آئی ایم دا پرفیکٹ ون۔ پھر کچھ ٹائم بعد مجھے بیٹا ہوا، اللہ کے کرم سے میں ماں بن گئی۔ پھر الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، گھر میں، سسرال میں، ہسبینڈ کے ساتھ سب اچھا چل رہا تھا۔ بس میرا بیٹا نارمل چائلڈ کی طرح گرو نہیں کر رہا تھا، 8 مہینے کا ہو گیا تھا، پر پھر بھی وہ 8 مہینے کے بچوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھا۔ کچھ بھی کھلاؤ وامٹ کر دیتا تھا، صحیح سے بیٹھ نہیں پاتا تھا، ہر وقت روتا رہتا تھا، اس کا پیٹ بہت بڑا ہو گیا تھا، کبھی کروٹ بھی نہیں لیتا تھا، یہاں تک کبھی اسمائل بھی نہیں کرتا تھا۔ تو میری ساس بولتی تھی کہ اس کی گروتھ شاید دیر میں ہوگی۔ پھر ایک دن اچانک زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اس کی، اور ہم اسے ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ یوزلی جو ڈاکٹر اسے دیکھ رہے تھے وہاں نہیں گئے، تو اس ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی بولا پہلے اس کا ٹیسٹ کروا کے آؤ، پھر بتاؤں گا، جب تب یہ میڈیسن دو اس کو۔ تو ڈاکٹر نے جیسا بولا ہم لوگ نے ویسے ہی ٹیسٹ کروایا۔ اس کی رپورٹ اس ٹائم پر نہیں آئی تھی، 1 ہفتے پورے لگ گئے تھے اس کی رپورٹ آنے میں۔ پھر رپورٹ جب آئی اور ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر نے ہمیں بتایا جس بات کا جیسے ڈر میرے اندر تھا وہی ہوا۔ اس کو نا ایک بلڈ ڈس آرڈر تھا جس کا نام تھا تھیلیسیمیا۔ تو میں نے اس کا نام سنتے ہی سمجھ گئی کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ تو میں نے بکس میں پڑھا تھا اور یہ وہی چیز میرے اصل زندگی میں ہو گئی، پر میرے گھر والے اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ تو میرے ہسبینڈ، ساس سسر نے پوچھا ڈاکٹر سے یہ کیسی بیماری ہے، کتنے دن کا اس کا کورس ہے، کب تک دوا اس کی چلے گی، کب تک یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر نے بولا اس بیماری میں باڈی بلڈ نہیں بناتی ہے، آپ کے بچے کو بلڈ ٹرانسفیوژن کروانا پڑے گا، جب بلڈ ٹرانسفیوژن کی نیڈ ہوگی تبھی میرے گھر والے نہیں سمجھ پائے، وہ سمجھے کہ شاید 1-2 بار بلڈ چڑھے گا پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جیسے ہی انہیں اس بات کا احساس ہوا تو جیسے ہم لوگ کے گھروں میں جیسے ایک سناٹا سا چھا گیا، پیروں تلی زمین کھسک گئی ہم لوگوں کی کہ ارے یہ کیا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بولا کہ بڑے ہاسپٹل میں اس کو ریفر کر رہا ہوں، اسے وہاں لے کے جاؤ۔ اب سوچئے کتنا اچھا سب چل رہا تھا، پھر اچانک سے یہ خبر جیسے ہی آئی مانو جیسے دنیا تھم سی گئی ہو۔ بس یہ سوچ کر ہمیشہ پریشان رہنے لگی کہ آخر میں ہی کیوں، میرا بیٹا ہی کیوں، یا اللہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی۔ پھر ہم بڑے ہاسپٹل لے کر اس کو گئے، سب بچوں کو وہاں دیکھا، وہاں ایک ہی وارڈ میں کئی طرح کے پیشنٹ، الگ الگ عمر کے بچے، سب کے بلڈ چڑھ رہا تھا، بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ میں اکیلے نہیں ہوں اس دوڑ میں، میرے ساتھ میرے جیسے اور بھی لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاسپٹل جا کر دیکھو، آپ جیسے لوگ کئی مل جائیں گے، بہت آپ سے زیادہ لوگ پریشان آپ کو وہاں دکھیں گے۔ وہاں سب کو دیکھ کر مجھ میں صبر آ گیا، صبر تو آیا پر دل کی تکلیف کم نہیں ہوئی تھی۔ بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر دل ہمیشہ روتا رہتا تھا، صرف اللہ کے سوا کسی پر یقین نہیں تھا۔ پھر دھیرے دھیرے صبر بڑھتا گیا، وہ اس بیماری کی ہمیں جیسے عادت سی ہو گئی۔ میرا بیٹا دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا اور اس کو اس بیماری کی عادت ہو گئی، اسے سوئیوں کی عادت ہو گئی۔ اس طرح سے ہنستے کھیلتے، بیمار ہوتے، آنسو بہاتے 10 سال گزر گئے، تکلیفوں میں، اتنی آزمائشوں میں اتنے سال گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا، وہ خوش رہتا تھا، ہم بھی خوش رہتے تھے،
بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا ہم سوچتے ہیں نا ہماری زندگی اتنی مشکل ہوتی نہیں ہے، اور دوسرے ہیں جو ہمیشہ زیادہ پریشان ہیں، ہم سے زیادہ ہیں پریشان۔ بس صبر اور تکبر سے کام لیں۔ میرے بیٹے کی بیماری کا بھی حل نکلا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ آپ کی مشکل کا بھی حل ضرور نکلے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرایا ہے الحمدللہ، اللہ کے کرم سے وہ آج بالکل ٹھیک ہے۔ پر اس جو بیماری کو جانے میں، اتنی مشکلوں کو جانے میں 15 سال لگ گئے پورے۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بس اللہ پہ یقین رکھیں، ہر تکلیف کا، ہر آزمائشوں کا حل ضرور نکلتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ آگے کی کہانی اگر آپ کو میری جاننی ہے کہ میری زندگی میں نے اپنے بیٹے کا علاج کیسے کرایا، کس کے ذریعے ہوا، کہاں ہوا، تو میرے چینل کو لائک کریے گا اور سبسکرائب پلیز کریے گا۔ اللہ حافظ۔